بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہریارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک لم یزل خالق کائنات سے دعائے واسق ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے عید الاضحیٰ میں قربانیاں کرنا نصیب فرمائے۔ نمود و نمائش، ریاکاری اور ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ میں ممنوع اور مذموم ہے، اللہ کریم ان ایام میں ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا درس قربانی کے جانور کے مسائل کے متعلق ہے کہ ان دنوں میں سے ہر ایک بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مارکیٹ کا، منڈی کا رخ کرتا ہے۔ تو قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کن کن چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے؟ آیا وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہمیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں۔ بسا اوقات ہم پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی عالم دین سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سال قربانی نہیں کرتے، اور یوں ہم واجب کا ترک کر کے گناہ گار اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قربانی کسے کہتے ہیں اس کے متعلق سماعت فرمائے۔ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو اب آپ اس تعریف میں نوٹ کریں کہ جس چیز کی شرط لگائی گئی وہ کیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو اب اگر ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنا مالی اثاثہ یا اپنا اسٹیٹس لوگوں کے سامنے شو کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح ہمیں اس قربانی کا ثواب مل سکتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ یعنی عید کا پہلا دن، اس کے اندر ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے
اللہ کے یہاں پر قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرو۔ اسی طرح امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کی نیت سے قربانی کی وہ آتش جہنم سے اس شخص کے لیے حجاب یعنی رکاوٹ ہو جائے گی۔ یعنی طلب ثواب کے لیے اگر کوئی شخص قربانی کرے تو جہنم کے عذاب سے یہ ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث کریمہ میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے سامنے حاضر ہو جاؤ کہ بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی، یعنی ابھی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرا، اللہ عز و جل تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کس شخص کے؟ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری قربانی کا خون جو ہے ابھی زمین پر پہنچا نہیں، اس سے پہلے اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجے بڑھا کر تمہارے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر کہ قربانی کے جانور کا جو ثواب ہے اس کو 70 درجے بڑھا کر دیا جائے گا، کیا یہ اجر صرف آل محمد یعنی حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کے لیے خاص ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ اجر آل محمد کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی جو بھی بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 درجے بڑھا کر اس کے میزان عمل میں یعنی اعمال تولنے کے ترازو میں رکھا جائے گا۔